नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذلك مما یہ اس میں سے ہے جو یعنی یہ تمام باتیں جو ڈسکس کی یہ اس میں سے ہیں اوحا جو وحی کی آپ کی طرف آپ کے رب نے حکمت کے ساتھ. یہ ساری باتیں ہیں. شاید کسی کو اعتراض بھی ہو جو 25 چیزیں ذکر کی ہیں اللہ نے ان میں کچھ چیزیں جن کا حکم دیا کچھ سے منع کیا تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ حکمت میں سے دی گئی ہیں وہ ان کے اندر بہت وزڈم ہے. تو اگر ہمیں سمجھ نہیں بھی آ رہی ان کی کہ یہ اللہ نے کیوں کہا اس چیز سے کیوں منع کیا تو پھر بھی ہمیں اس میں کسی قسم کا شک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی. ساتھ ہی حکم دیا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اور دیکھیں جس کے ساتھ بات شروع ہوئی اسی جملے کے ساتھ بات ختم بھی کی جا رہی ہے. شروع بھی ہوئی تھی لا تجعل مع اللہ الہ آخر سے اور اینڈنگ بھی ادھر سے ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی لمبی چوڑی تمہید کیوں باندھی کہ لوگوں اللہ ایک ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اب انسان اعتراض تو تبھی کرے گا نا جب انسان دوسروں کی مانے گا. جو بندہ رب کو اللہ کو رب مانتا ہے ایک اللہ اس کی زندگی کے اندر ہے اور کوئی الہ نہیں اور کوئی نہیں جو اس کی زندگی پر راج کرے اس کو آرڈر کرے نہ اس کا نفس اور نہ ہی شیطان نہ ہی لوگ تو پھر بندہ اللہ کے احکامات پر اعتراضات نہیں کرتا شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتا اللہ کی بات چھوڑ کر دوسروں کی بات نہیں مانتا. تو سمجھ یہ بات آئی کہ عام جو باتیں ہوتی ہیں جیسے کہ اللہ نے زنا سے منع کیا یتیموں کے مال کھانے سے منع کیا تکبر سے منع کیا تو یہ سب چیزوں سے انسان تبھی منع ہوتا ہے جب وہ حقیقی طور پر اللہ کو رب تسلیم کر لیتا ہے. وہ حاضر اور ناظر جانتا ہے کہ میرا رب میرے بہت قریب ہے پھر اس کے لیے برائی کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے اور نیکی کی طرف قدم بڑھانا بھی آسان ہو جاتا ہے. ہم کیوں جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کو اتنا قریبی محسوس ہی نہیں کرتے. جس کے نظر میں اللہ کی تعظیم اللہ کی عظمت واضح ہو جاتی ہے وہ پھر گناہوں سے بچنے لگتا ہے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی دوسروں کو انوالو کیا اپنی عبادات میں. ایسا ہی ہوتا ہے ہم اپنی عبادات میں دوسروں کو انوالو کرتے لوگ کیا کہیں گے میں منفرد لگوں گی میں یونیک ہو جاؤں گی کوئی بھی ایسا نہیں کر رہا میں کروں گی تو بہت آڈ لگے گا ہر کام. اور پھر یہی سوچتے سوچتے ہم لوگوں کو خوش کرنے کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور ہم تھک جاتے ہیں لیکن لوگ نہیں خوش ہوتے اور اللہ بھی ناراض کر بیٹھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اگر تم نے دوسروں کو الہ مانا دوسروں کو کی رضا چاہی دوسروں کو خوش کرنا چاہا اللہ کے ساتھ شریک بنانا چاہا فتلقا تو تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت کیے ہوئے ددکارے ہوئے. وہی بات آ گئی نا اپنی طرف سے ہم لوگوں کو خوش کر کے اپنی دنیا بناتے ہوئے آگے بڑھے ہوں گے لیکن پھر بھی ہم ملامت زدہ ہو جائیں گے تھک جائیں گے ددکار دیے جائیں گے لوگ ہمیں مروڑ دیں گے توڑ دیں گے بکھیر دیں گے ریزہ ریزہ ہمیں کر دیں گے. ہم اپنی ساری چاہتے ساری جدوجہد اور کوششیں ان کو راضی کرنے پہ لگا رہے تھے پھر بھی
وہ خوش نہیں ہو سکے۔ تو جو انسان اللہ کے حوالے سے لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ رضا تک پہنچ جاتا ہے، لوگوں کی بھی اللہ کی بھی۔ لیکن جو انسان اللہ کو مائنس کر دیتا ہے اور پھر ڈائریکٹ لوگوں تک پہنچتا ہے، اور ایفرٹ، نیت یہی ہوتی ہے، اخلاص نہیں ہوتا، نیت یہ ہوتی ہے کہ فلاں کے سامنے میری عزت بن جائے، تو پھر انسان تھک جاتا ہے لیکن وہ اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتا۔ افاسفاکم، کیا پھر چن لیا تمہیں ربو کو، تمہارے رب نے، بالبنین، بیٹوں کے ساتھ، واتخذ، اور اس نے بنا لیا، من الملائکتی، فرشتوں کو، اناسا، بیٹیاں۔ اب یہ ایک طرح سے مشرکین پر طنز ہے، عرب کے جو مشرکین تھے نا ان پر طنز کی جا رہی ہے۔ طنز کیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، اچھا اب اولاد سمجھتے بھی ہو تو اپنے لیے بیٹوں کو رکھتے ہو کہ اپنے لیے خاص بیٹے، اور بیٹیاں جن کو تم کچھ نہیں سمجھتے، تم ردی سمجھتے ہو، باعث آر سمجھتے ہو، بعض اوقات زندہ دفن کر دیتے ہو، تو کیا تم بیٹیوں کو اللہ کے ساتھ منسوب کر رہے ہو؟ یہ کیسے کا انصاف ہے؟ ٹھیک ہے، ویسے تو اللہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا تر ہے، اس کو تو اولاد کی ضرورت نہیں، اولاد تو محتاجی کی دلیل ہے نا، تو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر تم اولاد کی بات کرو تو اپنے لیے وہ چیز جو تم انتہائی برانڈڈ سمجھتے ہو اسے، اور اللہ کے ساتھ بیٹیاں منسوب کرتے ہو، یعنی اللہ کی، تمہارے سامنے اللہ کی اتنی بھی عزت نہیں ہے، اتنا زیادہ فرق کرتے ہوئے تو بہت گستاحی کی بات ہے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک جو تم بات کہتے ہو نا وہ بہت بڑی بات۔ یہ دراصل مشرکین مکہ کے پر طنز ہیں اور ان کی بات کا جواب۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، البتہ تحقیق پھر پھر کے لائے ہیں ہم، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت پکڑے، وما یزیدہم، اور نہیں وہ زیادہ کرتا ہے الا نفورا، مگر نفرت میں۔ یعنی نفورا کا مطلب ہوتا ہے نفرت، بھٹکنا، دور بھاگنا۔ اس قرآن میں پھیر پھیر کر بیان کرنے کا مطلب ہے کہ ہر ضروری بات کو تکرار کے ساتھ مختلف طریقوں سے اللہ نے بیان کیا تاکہ ان سے لوگ نصیحت کریں، حاصل کریں، ایک جگہ سے نہیں کی تو دوسری جگہ سے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی آپ یہ بھی آپ سوچتے ہوں گے نا، اتنی بار ایک ہی طرح کی باتیں، نماز کو اتنی دفعہ ریپیٹ کیا گیا ہے، پھر کچھ انبیاء کے واقعات ہیں جنہیں بڑی دفعہ ریپیٹ، موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو کتنی بار ریپیٹ کیا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ریپیٹ کیا گیا۔ تو یہ مقصد کیا ہے؟ ہر دفعہ سٹائل چینج اللہ کا، تاکہ کبھی تو نصیحت حاصل کر، مگر نصیحت تو سننے والے حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو جن کے دل بند ہو چکے ہیں، جس قدر بھی سننے کی کوشش کی جائے، سنانے کی ان کو کوشش کی جائے، یہ اسی قدر دور بھاگتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے، پھر مانیں گے کیسا؟ اس لیے نفورا، بھاگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ہم جس طرح مرضی سمجھا لیں ان کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ جو بندہ اپنی غلطی نہیں مانتا، جس کا جو اپنا دل بند کر لیتا ہے، تو پھر اس پر باتیں اثر نہیں کرتی۔ پھر فرمایا کل لو کان معہ آلہۃ، کہہ دیجیے اگر ہوتے ساتھ ان کے، آلہۃ، کچھ الہ، کما جیسا کہ یقولون، وہ کہتے ہیں، اذ لابتغوا، تب وہ تلاش کرتے، الی ذی العرش، عرش کی طرف، سبیلا، کوئی راستہ، یعنی اسے لڑنے اور اس کا تخت الٹ دینے کے لیے جاتے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مبعوث سمجھتے نا۔ تو جب ایسا نہیں ہوا تو تم دیکھ رہے ہو نا کہ اللہ اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اپنی مرضی سے، کوئی اس کے نظام میں دخل اندازی نہیں کر رہا۔ اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہوتا یا ہوتے تو وہ اللہ کے نظام میں ضرور دخل اندازی کرتے، بلکہ عرش تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔
یہ نظام پوری ہم آہنگی اور تناسب سے نہ چل رہا ہوتا. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مقابلے میں انسانوں نے جتنی زندہ یا مردہ ہستیوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ سب باطل اور بے حقیقت چیزیں ہیں. اس سایہ سے ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ عرش پر ہونا صرف اللہ کی صفت ہے. کوئی بھی مخلوق عرش پہ نہیں جا سکتی. جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے تو یہ بات درست نہیں، یہ اس آیت کے خلاف ہے. اللہ کے سوا کسی بھی شخصیت کے عرش پر جانے کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہوتی. وہ اکیلا ہے، وہ پاک ہے. سبحانہ وتعالی اما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے، وہ بلند تر ہے. مشرکین جو اللہ کے ساتھ کوئی معبود بناتے ہیں یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اللہ ان کی باتوں سے ہر طرح پاک اور بلند و بالا تر ہے. اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی مجال نہیں. وہی اس کائنات کا بلا شرکت غیر خود مختار مالک اور حاکم ہے. بہت بلند ہے، کبیرہ، بہت بڑا ہے. اللہ کی کبریائی کا اندازہ کرنا ہونا تو کائنات کی وسعت پر غور و فکر کیا کرے. ایک آسمان ہی لے لیں، اس کائنات کے اندر یہ کائنات کتنی وسیع ہے. اگر اس کا اندازہ ہو جائے نا تو پتہ چلے کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے. یقین جانے اگر آپ اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کریں تو، کیونکہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، مجھے سب سے جس چیز نے امپریس کیا تھا اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا لگنے لگے تھے. یعنی ہم کہتے ہیں اللہ بہت بڑے ہیں، لیکن جب علم میں اضافہ ہوتا ہے تو اللہ واقعی ہی بہت بڑے لگتے ہیں. ہم واقعی ایک ذرہ ہیں، ذرے سے بھی کم تر ہے کہ ہمارا وجود اس پوری کائنات کے سامنے ایک ذرہ بھی نہیں. تو میں نے جب یہ تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کیا کائنات پر کہ کائنات کتنی وسیع ہے اور ہم کہاں پہ ہیں، ہمارا وجود اس پوری کائنات کے سامنے کیا ہے، گلیکسیز کو دیکھنا، کلسٹرز کو دیکھنا، پھر اپنے سیارے میں اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہم سمجھتے ہیں ہم کتنے بڑے ہیں، تو اس دنیا کے اندر ہم سے بڑی بھی بہت بہت سی چیزیں ہیں. تو پھر اس وقت واقعی ہی محسوس ہوا کہ ہمارا رب واقعی بہت بڑا ہے. ہمیں تو اندازہ ہی نہیں. اب تو ہم آج کے دور کے اندر تو ہم اپنے علم میں اضافہ کر کے اللہ کی کبریائی تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہے. کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو باقی محسوس ہوتا ہے کہ کسی بڑی ہستی کے سامنے جا کے کھڑے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں، عاجزی آ جاتی ہے. تو سبح لہ السماوات، تسبیح کر رہی ہیں اس کے لیے السماوات آسمان، السبع السات، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ ان میں ہے. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں، الا یسبح، اگر وہ تسبیح کر رہی ہیں، بحمدہ، ساتھ اس کی حمد کے. نہیں کوئی چیز ایسی کہ جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو، لیکن یہ ہے کہ ہم وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن نہیں تم سمجھتے تسبیح ان کی لینگویج چینج ہے تو تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے. تو بعض مفسرین نے کہا یہ تمام چیزیں زبان حال سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. یعنی ان کی حالت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں بنانے والا ہر قسم کے عیب سے، عاجز ہونے سے پاک ہے. اور پھر یہ تمام چیزیں، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام چیزیں اپنی زبان سے تسبیح نہیں کر سکتی، لیکن قرآن سے یہ ثابت ہے کہ ہر چیز میں ادراک اور سمجھ موجود ہے. اسے اپنی عبادت و تسبیح کا طریقہ بھی پتہ ہے. ان کی اپنی زبان ہے جسے ہم نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں موجود ہر شخص اور پر پھیلاتے ہوئے پروں کے متعلق فرمایا کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. سورۃ نور آیت 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی.
پھر اس طرح سورہ صاد آیت 18 اور 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ہمراہ مسخر کیا، وہ دن کے پچھلے پہر اور سورج چڑھنے کے وقت تسبیح کرتے تھے، پرندوں کو بھی جبکہ وہ اکٹھے کیے ہوتے ہیں سب اسی کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی بھی سکھا دی تھی۔ چونٹیوں اور پرندوں کے ساتھ ان کی گفتگو سورہ نمل کے اندر موجود ہے، تو وہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ لوگ کیسے تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کائنات کی ہر مخلوق، وہ درخت ہے، وہ پہاڑ ہیں، وہ پتھر ہیں، وہ چیونٹی ہے، وہ جانور ہیں، وہ پرندے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مراد زبان حال سے تسبیح نہیں، بلکہ یہ تو زبان ہر شخص سمجھتا ہے نا۔ تو ہر بندہ زبان، ہر مخلوق، ہر ہستی زبان قال سے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ زبان حال سے تسبیح کا مطلب کیا ہے کہ اس کی حالت بیان کریے کہ اللہ ایک ہے۔ مطلب کسی چیز سے ہم امپریس ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے نا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا اٹھتے ہیں۔ لیکن زبان کال کا مطلب ہے کہ وہ ہستی، وہ چیز خود بول کر تسبیح بیان کرے۔ ہر مخلوق کی اپنی اپنی زبان ہے اور ہم اس کو نہیں سمجھتے، اس لیے ہر مخلوق اپنی زبان میں تسبیح بیان کر رہی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کی تسبیح سنتے تھے جبکہ وہ کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا۔ تو یہ جو درخت اور پودے، جو خوراک ہے نا، یہ بھی تسبیحات بیان کرتی ہے، لیکن ہم سن نہیں پاتے۔ تو سوچئے کہ ہر چیز تسبیح بیان کری اور انسان اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے غافل ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، لیکن ہمارا رب بہت حلیم ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تمہاری سب گستاخیاں اور نافرمانیاں دیکھتا ہے، مگر قدرت رکھنے کے باوجود ہمیں درگزر فرماتا ہے، ہم پہ کوئی عذاب نہیں بیچتا، ہمارا رزق بند نہیں کرتا، اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ اگر اس کا حد سے بڑا ہوا حلم اور پردہ پوشی نہ ہو تو اللہ ہمارا کام کب کا ختم کر چکے ہوتے۔ یہ اس کی جو صفت ہے غفور، اس کے تحت ہی اللہ ہمیں بخشتا ہے، ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی تھوڑی حیا کرنی چاہیے نا، کہ جب ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو ہم بھی اس کی تسبیحات بیان کریں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا، جب پڑھتے ہیں آپ قرآن، جعلنا بنا دیتے ہیں ہم، بینک آپ کے درمیان، وبین الذی ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرت آخرت پر، حجاب مستورا ایک پردہ چھپا ہوا۔ وجعلنا اور ڈال دیتے ہیں ہم، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنتاً پردے، ان یفقہوہ کہ نہ وہ سمجھ سکیں اسے، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں، وقرا بوجھ ہے، وَإِذَا اور جب، ذکرت ذکر کرتے ہیں آپ، ربک اپنے رب کا، فی القرآن قرآن میں، وحدہ اکیلے اسی کا، ولو وہ پھر جاتے ہیں، علی ادبارہم اپنی پشتوں پر، نفورا نفرت کرتے ہوئے۔ ان آیات کی تفسیر دو طرح سے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اکنہ، اکنہ کنان ان کی جمع ہے، اکنتن، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والی چیز، پردہ۔ اور وقرا، وقرا بوجھ، مراد بہرا پن۔ اور نفورا، نافر ان کی جمع ہے، یہ پیچھے بھی لفظ پڑھ کے، بتکتے ہوئے،
भागते दूर, नफरत करते हुए, नफरत की वजह से। यानी जब इन्होंने आखिरत से इनकार किया, जिद और खटदर्मी में इस कदर बढ़ गए कि हजार समझाने के बावजूद इनकार ही करते चले गए। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि इनके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक गहरा पर्दा हायल हो गया, इनके दिलों पे गिलाफ चढ़ गई, मगर ऐसे जो किसी को नजर नहीं आते, निगाहों से पशीदा गिलाफ। उनके कान हर नसीहत करने वाले की बात सुनने से बहरे हो गए, वक़रा। मगर वो बदबख्त उन पर्दों के गायल होने और कुरान की तफसीर से महरूम होने पर फिक्र करने की बजाय फहर ही करते रहे और मजाक उड़ाते रहे। आज भी देखिए ना कि जब इंसान का ईमान कम होने लगता है तो अल्लाह कुरान पढ़ने वालों और उनके दरमियान में एक पर्दा हायल कर देते हैं। कुरान पढ़ने वाले उनको बड़ी तारीफें बता रहे होते हैं कुरान की, कुरान की तफसीर समझा रहे होते हैं, कुरान की बातें बता रहे होते हैं, लेकिन उन पर कोई भी बात असर नहीं करती। ऐसे ही उनके दिल बंद हो गए हैं, उनके कान सुन ही नहीं पा रहे। वो इरिटेशन फील करने लगते हैं, बजाय इसके कि वो ये महसूस करें कि अल्लाह ने उनको कुरान पढ़ने और सुनने और समझने की तौफीक नहीं दी, वो और दूर होने लगते हैं अपने जिद और हट धर्मी की वजह से। तो क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, सबका खालिक है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया आपके कुरान पढ़ते वक्त हम ये पर्दा बना देते हैं। हालांकि ये उनकी जिद और हट धर्मी की वजह से ही उनके दरमियान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान पर्दा हायल हुआ था। बात ये समझ में आती है कि जो ईमान है ना, ये मेन चीज है। जब ईमान कम होने लगे तो सबसे पहले जो चीज हमसे दूर होती है ना, वो कुरान है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अमल। तो जब कुरान दूर हो तो समझे ईमान की कमजोरी है, ईमान खत्म हो गया, ईमान कम होना शुरू हो गया। इन आयात का एक ये भी मतलब किया जाता है कि जब आप कुरान पढ़ते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बास कुफार आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आते, तो अल्लाह कहते हैं हम आपके और उनके दरमियान एक ऐसा पर्दा हायल कर देते जो नजर नहीं आता। उस पर्दे की वजह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं सकते और ना आपको कोई नुकसान या तकलीफ पहुंचा सकते थे। अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करती हैं कि जब सूरह लहब उतरी तो उम्मे जमील अबू लहब की बीवी बड़े जोर से हाथ में पत्थर पकड़े हुए आई और वो ये कह रही थी कि हम मुजम्मम को नहीं मानते, उसके हुक्म की इताअत नहीं करते, उसके दीन से दुश्मनी रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में बैठे हुए थे, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु भी आपके साथ थे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, या रसूलुल्लाह, ये औरत आ रही है और मुझे खौफ है ये आपको देख लेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुझे हरगिज नहीं देखेगी। और आपने उससे बचने के लिए कुरान की चंद आयतें पढ़ी। उनमें से एक आयत ये भी थी, व इदा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा। वो औरत आई, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास खड़ी हो गई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने नहीं देखा। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से चंद बातें की और उसके बाद वो चली गई। ठीक है, तो इससे एक बात ये भी पता चलती है कि जब हमें भी कभी कुरान पढ़ने की वजह से किसी के हमले की या किसी के तंज और तनकीद की टेंशन हो, परेशानी हो, और उस वक़्त हम भी इस आयत को पढ़ें और यकीन के साथ कि अल्लाह जैसे आपने गुलाब की बीवी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दे में रखा था, हमें भी इन लोगों से जो हमें तंग करते हैं कुरान पढ़ने की वजह से, कुरान क्लास अटेंड करने की वजह से, कुछ स्टूडेंट्स ये भी इशू सामने रखते हैं कि हम कुरान मुसलसल इस वजह से भी क्लास नहीं ले पाते कि हमारे पेरेंट्स नहीं लेने, क्योंकि वो जब हक की तरफ बढ़ेंगे तो स्टाइल डिफरेंट होगा, कुरान और सुन्नत वाला होगा। तो जो पहले आबा अजदाद करते आ रहे थे उनके खिलाफ जाना पड़ता है। तो फिर जब घर वाले देखते हैं कि ये हक की तरफ जा रहे हैं, उनको तो हक नहीं लगता, उनको तो बातिल ही लगता है, तो फिर वो कुरान से दूर करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मुशरिकीन
کیا کرتے تھے مسلمانوں کو. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بھی ہار جاتے ہیں اور ہم ان کی بات کو ہم جہاد نہیں کر پاتے. تو اس میں جہاد کرنا چاہیے مصلحت کے ساتھ. اور یہ آیت بھی ضرور تلاوت کیا کریں تاکہ اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہمارے ان کے درمیان میں ایک حجاب رکھ دے اور وہ حجاب ان کو ہم تک نہ آنے دے, ان کی طنز تنقید تکلیف سے ہم بچ سکیں. نحن اعلم بما یستمعون, ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو جو وہ غور سے سنتے ہیں, بھی ساتھ اس کے. اذ یستمعون, جب وہ غور سے سنتے ہیں, الیکا آپ کی طرف, وانہم نجوا, اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں, اذ یقول الظالمون, اور جب کہتے ہیں ظالم لوگ, اِن تتبعون, نہیں تم پیروی کرتے, الا رجلا مسحورا, مگر ایک ایسے آدمی کی جو سحر زدہ ہے, جو جادو کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کمال علم کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہمیں خوب علم ہے جس نیت سے یہ اکیلے اکیلے کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں, آپ پر اعتراض کریں یا مذاق اڑائیں یا ہم اپنی مجلسوں میں جا کر تبصرے کریں, سرگوشیاں کریں, سب جانتے ہیں ہم. یہ الگ بات ہے کہ ان کو ڈیل دی جا رہی ہے, اللہ کو سب پتہ ہے کہ جو یہ آوازیں کس رہے ہیں, ایون کہ یہ بھی پتہ ہے کہ جا کے وہ اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو اس کی پیروی کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں, یہ تو ایک آدمی ایسا ہے جو جادو زدہ قرار دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, نعوذ باللہ. خود سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی بڑی باتیں کہی گئی, ہم چھوٹی سی بات سے دل گھبرا جاتے ہیں ہم اتنی جلدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ مسحور ہے, آپ پر جادو کیا ہوا ہے, اور جادو کی کہ اثر میں آپ ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں. آپ وہ سوچے ایک بندہ حق کے رستے پر ہو, ابھی تو ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ بڑی قابل برداشت بات ہوگی. سوچئے اس وقت جب تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے, وہ تمام لوگ جو آپ کو امین اور صدیق سمجھتے تھے, صادق اور امین کا لقب دیتے تھے, وہی لوگ آپ کی بات پہ یقین نہیں کر رہے اور آپ کو کہتے ہیں آپ بہکی باتیں کر رہے ہیں اور آپ پر جادو ہو گیا. آپ وسلم کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ یہ ایک برا لقب ہے. بہت سے ٹائٹلز آپ کو دیے گئے, مجنوں کہا گیا, شاعر کہا گیا, مسحورہ کہا گیا. اگر ہمیں قرآن سنانے کی وجہ سے, قرآن سننے کی وجہ سے, قرآن پڑھنے کی وجہ سے چند باتیں سننے کو مل جاتی ہیں تو یہ اس کو برداشت کر لینا چاہیے, چپ کر سہ لیں اور یہ آیت پڑھ لیں. اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی حرکتوں کو جانتے ہیں, آپ پریشان نہ ہوں. ان کی گرفت جب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے تو یہ اللہ کہتے ہیں ہماری گرفت سے بچ نہیں سکتے. ان تو کیف ضربوا, دیکھو کس طرح انہوں نے بیان کی لکا آپ کے لیے الامثال مثالیں, فضلوا تو وہ بھٹک گئے, فلا یستطیعون سبیلا, بس نہیں وہ استطاعت کسی راستے کی. یعنی ایک بات نہیں جو آپ کے بارے میں کہتے, کئی ایسی باتیں مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے. کبھی آپ کو جادوگر, کبھی کہتے کسی دوسرے نے آپ پر جادو کر دیا, کبھی کہتے آپ شاعر ہیں, کبھی کاہن کہتے, کبھی مجنون کہتے. ان کی متضاد باتیں خود اس بات کی دلیل ہیں کہ انہیں حقیقت کا کچھ نہیں پتا, لیکن اس طرح کی باتیں کہنے سے وہ اپنے لیے حق کا رستہ نہیں ڈھونڈ سکتے. ان باتوں سے دوسروں کو ہدایت سے روکنے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی رستہ نہیں. مطلب اس کے دو ایکسپلینیشن, اس کے دو طرح سے ایکسپلینیشن کیا جا سکتا ہے. فلا یستطیعون سبیلا, پہلا مطلب یہ کہ اتنے وہ بھٹک گئے ہوئے ہیں کہ اس حال میں ان کے پاس کوئی ہدایت کا رستہ ان کو نظر نہیں آئے گا, ان کے پاس ہدایت کی سیدھی راہ نہیں ہے, ہدایت کا صحیح رستہ کیسے مل سکتا ہے ان کو. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان باتوں سے دوسروں کو ہدایت سے روکنے کے لیے کوئی رستہ نہیں پاتے. لوگ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے رہے اور آپ کی بات کو سنتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے, جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی, جب تک اللہ نہ چاہے کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم کسی کو گمراہ کرنا چاہیں
ہمیں اس اپنے اوپر بوجھ تو ڈال رہے ہیں، لیکن اگر اللہ نے اس کے ہاتھ میں ہدایت کی ہے نا، تو ہماری باتیں اس کو ہدایت کے راستے سے نہیں روک سکتی۔ اگر اللہ نے آپ کے لیے ہدایت لکھ دی ہے، تو لوگوں کی باتیں، لوگوں کی طرف سے جو رکاوٹیں آتی ہیں، ہمیں ہدایت سے نہیں روک سکتی۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس مصلحت کے ساتھ، بغیر اخلاق خراب کیے ہوئے کبھی خاموش مقابلہ کریں، کبھی بولنا پڑے تو دلیل کے ساتھ بات کریں، تاکہ آپ کی بات پہ وزن ہو، لیکن اپنا راستہ نہ چھوڑیں، اپنی راہ نہ چھوڑیں، قرآن سے دوستی نہ چھوڑیں۔ اللہ ہم سب کو اتنا حوصلہ عطا کرے، اتنا ظرف عطا کرے کہ ہم قرآن کے لیے لڑ سکیں، قرآن کے لیے مقابلہ کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم کبھی بھی قرآن سے جدا نہ ہوں۔ ایک واحد سہارا ہی ہمارے پاس، کین جانے دنیا کی دوستی، دنیا کی محبتیں، دنیا کی قربتیں ہمیں وہ سکون نہیں دے پاتی جو قرآن دیتا ہے۔ قرآن کے پاس آتے تو ہمیں ہلکا کر دیتا ہے، اندر سے، باہر سے، ہماری ساری پرابلمس کا حل ہمیں بتا دیتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ ہم بعض اوقات ہمیں اپنے مسئلوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو ہم سوچتے ہیں حل کیا ملے گا، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم سوال کیا کریں۔ قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیفیت کیسی ہے۔ قرآن ہماری کیفیت کو واضح کرتا ہے، پھر ہمیں سولوشن بھی بتاتا ہے۔ اتنی خوبصورت کتاب کے لیے اگر تھوڑی سی باتیں برداشت کرنی پڑیں، کوئی ہمیں پاگل، دیوانہ، مجنوں، یا یہ کہہ رہا ہے کہ تم، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ تمہارا برین واش کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ جو حق کے رستے پہ آتے ہیں ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ تم نے فلاں کو سننا شروع کر دیا، اس نے تو تمہارا برین ہی واش کر دیا۔ تو جو بندہ حق بات کہتا ہے وہ برین نہیں واش کرتا، اللہ کی طرف سے ہدایت، حق بات کے جو لفظ ہوتے ہیں ان میں ہدایت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے پریشان نہ ہو ان باتوں کی وجہ سے۔ اتنی خوبصورت کتاب کے لیے اگر تھوڑا بہت سہنا بھی پڑے تو کوئی بات نہیں، ہم سہ لیں گے، لیکن اللہ قرآن کو ہم سے دور نہ کیجیے گا، اس کی دوستی ہمیشہ ہمارے حق میں لکھ دیجیے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔